الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. میرے محترم سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آج ہم مدنی قاعدہ کا پہلا سبق پڑھیں گے. کوئی بھی چیز شروع کرنے سے پہلے اس کے قواعد، اس کے اصول، اس کے قانون جو ہوتے ہیں پہلے ان کا جاننا ضروری ہوتا ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے سے پہلے اس کو شروع کرنے سے پہلے کوئی نہ کوئی بچے کو قاعدہ پڑھایا جاتا ہے. سامعین، یہ مدنی قاعدہ الحمدللہ جو بھی اسلامی بھائی اسے توجہ کے ساتھ پڑھ لے، اس کے قواعد کو پڑھ لے، تو انشاءاللہ عز و جل وہ نہ بلکہ خود قرآن مجید کو درست تلفظ کے ساتھ ادا کرے گا بلکہ دوسروں کو بھی وہ پڑھانے کی مہارت حاصل کر لے گا. تو پیارے اسلامی بھائیوں، تو آج ہم پہلے سبق کو شروع کرنے سے پہلے ان کے کچھ قواعد پڑھ لیتے ہیں. تو سبق نمبر 1، اس کا نام حروف مفردات. مفردات یعنی مفردات بھی پڑھ سکتے ہیں، مفردات بھی پڑھ سکتے ہیں. مفرد ایک لفظ کو کہتے ہیں، اور یہ جو مفردات ہیں یہ اکیلے لفظ جو بہت سے ہیں. تو مفردات مفرد کی جمع ہے، جو بہت سے الفاظ ہیں، اسی لیے اسے حروف مفردات کہا گیا ہے. اور حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہیں. ان کو حروف تہجی بھی کہا جاتا ہے. اب حروف مفردات کو پڑھیں گے کس طرح؟ حروف مفردات کو تجوید و قرات کے مطابق عربی لہجہ میں ادا کریں. اردو تلفظ سے پرہیز کریں، یعنی بے، تے، فے، ہے، قے، توے، وے وغیرہ ہرگز نہ پڑھیں. یعنی یہ اردو تلفظ ہے. بعض لوگ اسی طرح پڑھتے ہیں، شاید کہ آپ نے بھی پڑھا ہو اس طرح کہ بے، تے، سے اس طرح. لیکن قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی نے عربی میں نازل فرمایا ہے، تو قرآن مجید کو عربی لہجہ میں ادا کریں گے، ان کے تلفظ کو، ان کے مخارج کو عربی لہجہ میں پڑھیں گے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، اسے بے، تے، سے، ہے وغیرہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ با، تا، سا، ح، خو، تو، ضا اس طرح پڑھیں گے. اب ان 29 حروف مفردات جو ہیں، ان میں سے 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں. پر یعنی موٹے، انہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں. حروف مستعلیہ کہتے ہیں، اور وہ یہ ہیں: خو، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. ان کا مجموعہ خصوہ ضاغط قیض ہے. یہ جو حروف مستعلیہ ہیں، انہیں ہر حالت سے مراد
کہ ان پر کوئی بھی اعراب ہو، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، وقف کی حالت میں ہو، وصل کی حالت میں ہو، تو یہ ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جائیں گے۔ ان 29 حروف میں سے ہونٹوں سے صرف 4 حروف ادا ہوتے ہیں، با، فا، میم، واو، اور ان کے علاوہ جتنے بھی باقی حروف ہیں ان پر ہونٹوں کو نہیں ہلنے دینا۔ وہ ہونٹ ہلائے بغیر بھی ادا ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو 4 حروف ہیں یہ ہونٹ اگر ان پر نہیں ہلائیں گے تو پھر یہ حروف بھی ادا نہیں ہو سکیں گے۔ ان 29 حروف میں سے 3 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں سیٹی کی طرح یعنی سیٹی کی طرح ان کی آواز نکالیں گے۔ ان 3 حروف زا، سین، صاد کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح تیز آواز نکلتی ہے، اس لیے ان حروف کو حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف کہتے ہیں۔ تو آئیے ان 29 مفردات حروف میں سے ان کو پڑھتے ہیں۔ تو پہلا لفظ الف، با، اس کو ایک الف، یہ دیکھ رہے ہیں ایک الف لکھا ہوا ہے، ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے، با، تا، سا، اس کو بھی ایک الف کی مقدار، اس پہ ایک الف کی مقدار۔ اب یہ سا ہے، سا کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، کیوں؟ کیونکہ سا، سین اور صاد اس کی آواز ملتی جلتی ہے، تو سا کو نرمی کے ساتھ، اسے سختی کے ساتھ، کیونکہ یہ سیٹی والے حروف ہیں اور یہ سیٹی والا نہیں ہے، اسے نرمی کے ساتھ ادا کریں گے۔ اب جیم، یہ جیم کو اس لیے کھینچتے ہیں کیونکہ یہاں پر مد لکھی ہوئی ہے، یہ جو مد ہے نا اسے 5 الف کی مقدار کھینچتے ہیں۔ ہا، ہا باریک ہے۔ اب اس ہا اور اس ہا میں فرق ہے، کیوں؟ یہ باریک اور یہ موٹا ہا ہے۔ خو، یہ اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، اور اسے موٹا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ پہلے آپ نے سماعت کیا کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے، کیوں؟ یہ لکھا ہوا ہے خو، اس پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، وقف کی حالت میں ہو، وصل کی حالت میں ہو، یہ موٹے پڑھے جائیں گے، اسی لیے اس کو موٹا پڑھ رہے ہیں خو۔ اب دال، دال کو بھی کھینچنا ہے کیونکہ یہ ماد لکھی ہوئی ہے۔ ذال، ذال کو بھی کھینچنا ہے اور اسے بھی نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، کیوں؟ کیونکہ ذال اور زا کی آواز ملتی جلتی ہے، زا اور ذال۔ ذال کو سا کی طرح نرم لہجے کے ساتھ پڑھیں گے۔ رو، رو پر اگر زبر ہو، پیش ہو تو موٹا پڑھیں گے، اگر را پر زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ یہ آگے انشاءاللہ آگے آپ کو بتاؤں گا جب اعراب حرکات والی تختی آئے گی، سبق حرکات والا آئے گا، اس میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ تو اب ز، اس کو ایک الف کی مقدار، سین، اس کو کھینچنا ہے، یہ مد لکھی ہوئی ہے۔ اب زا، سین، یہ کس میں سے حروف صفیریہ، یہ دیکھیں زا، سین، یہ لکھا ہوا ہے۔ شین، اس میں بھی مادہ اس میں کھینچنا ہے۔ صاد، یہ بھی مد ہے اور یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا۔ بود، یہ مد لکھی ہوئی ہے، اس میں کھینچنا بھی ہے اور حروف مستعلیہ میں سے ہے، بود، اسے کھینچنا بھی اور موٹا بھی پڑھنا ہے۔ تو اب تو
ایک الف کی مقدار، اور یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے. ضو بھی حروف مستعلیہ میں سے موٹا پڑھنا ہے. عین اسے تھوڑا کھینچنا ہے، مد لکھی ہوئی. غین غین حروف مستعلیہ میں سے ہے. یہ دیکھیں. ف قوف قوف کو کھینچیں گے بھی اور موٹا پڑھیں گے. کیوں کہ یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اسے بھی موٹا پڑھیں گے. اب یہ جو کاف اس کے ساتھ والا لکھا ہوا ہے، یہ اسے باریک پڑھیں گے. اس قوف اور کاف ان میں فرق ہے. یہ موٹا ہر حالت میں پڑھا جائے گا، یہ ہر حالت میں باریک پڑھا جائے گا. کاف اسے باریک پڑھیں گے اور اسے موٹا پڑھیں گے تاکہ فرق ہو جائے، کیونکہ یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں. اب اسے باریک اسے موٹا. لام میم نون واو ہاء حمزہ یا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کا ہمارا پہلا سبق مکمل ہوا. تو انشاءاللہ عز و جل اب دوسرے سبق میں ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ عز و جل. وما علیہ الا البلاغ المبین.